بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ دو بہت بڑی فیک نیوز آج ان کی پرائم منسٹر سے میری ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی حقیقت حال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی فیک نیوز جس کے اوپر ہزاروں ٹن کاغذ خرچ ہو چکا ہے اور لاکھوں لفظ بولے گئے ہیں اور میرے خیال میں اتنی سازشی تھیریاں جو ہیں وہ گڑی گئی ہیں۔ میں ان کے بارے میں آپ سے بات کروں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک خط لکھا ہے وفاق کو سندھ کے وزیر اعلیٰ نے، وہاں سے بھی کمال ہو رہا ہے، اور کہا ہے کہ ٹڈی دل پہ ہم نہیں کنٹرول کر سکتے اور یہ بھی آپ کر لیں، جو پیسے ہیں وہ بھی ہم نہیں دے سکتے، راشن بھی ہم نہیں تقسیم کر سکتے، یہ بھی آپ کر لیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر 20,000 پاکستانی اسٹوڈنٹس آر گوئنگ ٹو گیٹ اے اسکالرشپ۔ 20,000 پاکستانی طالب علموں کو، یہ جو سی پیک اتھارٹی کے ہیڈ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ فائنل سٹیج پہ چلا گیا، ان کو اسکالرشپ ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو 76 لوگ چوزن لوگ اور بڑے بلو آئیڈ بوائز، ان کو نوکریاں دی گئیں نواز دور میں۔ وہ رپورٹ مانگی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے کہ ایک ہفتے کے اندر رپورٹ دی جائے تاکہ ان کی قسمت کا فیصلہ اور ان کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا جا سکے۔ کچھ اور باتیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں، لیکن میں سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی جو فیک نیوز بنائی جا رہی ہے مختلف حوالوں سے، کہ جناب دیکھیے یہ پہلے یہ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے چونکہ 2/3 میجورٹی چاہیے، اس لیے ایک NRO ملنے والا ہے چوروں کو، اور NRO ملنے والا ہے جنہوں نے قومی خزانہ لوٹا ہے ڈاکوؤں کو، اور NRO ان کو ملنے والا ہے جو منی لانڈرنگ، جو TT، جو فلودہ، جو پتہ نہیں کیا کیا، وہ سارے مل کے یہ ایک ماحول بنایا گیا ہے اور یہ ایک گفتگو چلائی گئی ہے۔ یہ جو گفتگو ہے یہ اتنی جھوٹی ہے جتنا جھوٹ جھوٹا ہوتا ہے، اور یہ اتنی بے بنیاد ہے جس طرح کاٹ کی ہنڈیا چولہے پہ نہیں چڑھ سکتی، اور یہ اتنی ہی گھڑی ہوئی سٹوری ہے جتنی اس سے پہلے گھڑ کے سٹوریاں یہ شروع ہوا تھا پتہ نہیں کب سے، اور پھر آپ نے دیکھا ڈان لیکس کے ذریعے کیا کیا سٹوریاں گھڑی گئی اور کس طرح سے پھر سٹوریاں تھوک کے ان کو پھر لک اپ کیا گیا۔ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے بارے میں ابھی کوئی پروپوزل کسی جگہ بھی اگر ہے تو وہ حکومت کی ٹیبل نہیں ہے، اٹس ناٹ دی ایگزیکٹو ٹیبل۔ پارلیمنٹ کے اندر 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے میں آپ کو 4 بل بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بل سینیٹر شیری رحمان صاحبہ کا ہے، وہ یعنی 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جو آئینی امینڈمنٹ مانگ رہے ہیں مختلف شکوں کے اندر، ان میں سے ایک بل ان کا ہے۔ ایک اور پیپلز پارٹی کے صاحب ہیں، ایک بل ان کا بھی، اور 2 بل جو ہیں وہ خود ہی واز کو آتھر لائک می 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے، بڑے دوست ہیں ہمارے سینیٹر رضا ربانی صاحب، ان کے بھی 2 بل ہیں، وہ بھی میں نے دیکھے ہیں۔ اپنے جب میں ریکارڈ نکلواتا ہوں تو عجیب و غریب قسم کی چیزیں ریکارڈ میں سے نکل کے، باہر لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ امینڈمنٹ اس لیے یہ امینڈمنٹ بل آئے ہیں کہ آئین میں امینڈمنٹس کرنے کے لیے 2 آرٹیکلز ہیں 238 239 جن میں لکھا ہوا امینڈمنٹ ہو سکتی ہے۔ 18ویں اس لیے ہوئی کہ اس سے پہلے 17 تھیں، اور پہلی جو 5 تھیں وہ انہوں نے امینڈمنٹس کی اسی اسمبلی نے، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے، جو ایسٹ پاکستان کے سقوط کے بعد بنی تھی، اور جس اسمبلی نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا 73 کا، اسی نے امینڈمنٹ اس کے اندر کی پہلی، ناٹ 1۔ اب ایک پہلو یہ ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ انالوجی یہ گھڑی گئی جناب کہ اس کے نتیجے میں NRO دیا جائے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر آج کی میٹنگ تھی، کافی امپورٹنٹ، اس میں لوگ اور ادارے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی قیمت کے اوپر نہ احتساب کا ادارہ بند ہوگا
نہ احتساب کے پر کاٹے جائیں گے، اور NRO نو نو نو۔ بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ٹڈی دل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ CM سندھ نے خط لکھا۔ خط کیا ہے؟ ایک طرح کی ناکامی کا اعتراف ہے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے اوپر کہا کہ ہم سے نہیں کنٹرول ہوتا، اب فیڈریشن کچھ کر۔ یہ وہی فیڈریشن ہے جس کے خلاف صبح دوپہر شام، اور سپریم کورٹ از ویری کلیئر۔ یہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیے، جو پروسیڈنگز وہاں پہ کووڈ-19 کے حوالے سے چل رہی ہیں، کیسے کیسے انکشاف ہو رہے ہیں۔ ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ کراچی کے اندرون شہر کے انہوں نے کہا کہ اتنا ہم نے راشن رات اتنے سے لے کر اتنے بجے تک۔ تو ایک آبزرویشن یہ آئی، انہوں نے کہا ٹائم ہی کونسائڈ کر لیں، اتنا راشن کیسے وہاں اتنے تھوڑے وقت میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پھر لوگ کراچی کے کہتے ہیں کچھ نہیں ملا ان کو۔ ایک دوسرا یہ کہ ایک یہ بھی رپورٹ آئی سامنے کہ کراچی میں ایک NGO جو بانٹ رہی تھی، پولیس بھیج کے اس سے سامان چھین لیا گیا کہ ہم بانٹیں گے۔ کمال ہے نا۔ تیسری جو رپورٹ آئی وہ اس سے بھی اگلی تھی، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ یہ سارے پیسے کسی جگہ پہ کوئی ثبوت ان کا خرچ ہونے کا عدالت کے سامنے جب پروسیڈنگ ہوگی تو اور چیزیں آئیں گی، نہیں آ سکا۔ اب اس موقع پہ پاکستان کا دوست ترکی وہ سامنے آ گیا، اور اس نے ایک طیارہ بھیجا ہے C-130 میں، ہم طیارہ وہ لاد کے لائے ہیں۔ وہ سپرے ایروپلین ہے جو ٹڈی دل، یہ جو مکڑی ہوتی ہے اس سائز کی، فصلیں کھا جاتی ہے، درخت کھا جاتی ہے، پھول پتے کچھ نہیں چھوڑتی، اس کا جو حملہ وہ کروڑوں کی تعداد میں آتی ہے۔ اندھیرا چھا جاتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے۔ تو بہت پہلے، میرے خیال میں کوئی 40 سال پہلے ایک دفعہ ادھر اس علاقے میں پوٹھوار میں نارتھ پنجاب میں بھی آئی تھی، اللہ نہ کرے کہ کسی جگہ پہ، تو اس کو اب جو فیڈریشن ہے وہ اس پہ انشاءاللہ العزیز اپنے ذرائع وسائل، جو نیشنل فائننس کمیشن میں کہتا ہے پیسے ہمیں دے دو اور ہم کھائیں گے اور باقی لگائیں، پھر آپ، ہم نہیں کر سکتے کریں بھی پھر آپ۔ جو 20,000 اسٹوڈنٹس کے بعد یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 10 لاکھ ماسک ہمارے ان کا فرانس سے آرڈر آ گئے، اور یہ جو میڈ ان پاکستان ہے اس کا ایک بڑا سٹیپ ہے، جس کے سلسلے میں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی، یہ ایک مافیاز ہیں باقاعدہ، یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مافیاز ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں نظام کے اندر، عمران خان ان کو نہیں بیٹھنے دیتا، مختلف کونوں کھدروں میں جو سالہ سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فیصلہ یہ ہوا کہ لائف سیونگ ڈرگز، کابینہ نے اجازت دی کہ لائف سیونگ ڈرگز، پرانی بات ہے 3-4 مہینے، یہ کشمیریوں کے ساتھ کی لائف سیونگ ڈرگ اگر کوئی انڈیا سے آ رہی ہے تو اس کے علاوہ کوئی امپورٹ ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے اور کوئی ایکسپورٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں کیا، ہماری غیرت یہ بات گوارا نہیں کرتی، زندگی بچانا وہ سب سے عرفہ کام ہوتا ہے، اس لیے لائف سیونگ ڈرگ کا اگر کوئی ہے تو وہ آئے گا۔ اب پتہ لگا، میں اس کیبنٹ میں موجود تھا، کہ کوئی 11 کم 500 دوائیوں کا میٹیریل اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو یہاں بازاروں میں رل رہی ہیں لوکل، وہ بھی وہاں سے منگوائی جا رہی ہیں۔ لوگ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، لوگ پیسے کمپنیاں بنا کے وہاں پھر جاتے ہیں، وہاں سے آگے کسی کا ٹرانسفر ہوتے ہوں گے، ان پہ ہاتھ پڑ گیا بڑا پکا۔ اب آپ 2 سال ہو گئے، آپ نے دیکھا کہ جو عمران خان نے اکیلے نے، تبدیلی سرکار نے تنہا اور سارے آرڈز کے خلاف ملک میں کھڑے ہو کے جتنے چور ایکسپوز کیے ہیں، مافیاز پکڑے ہیں، اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ ملک چل رہا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک چلتا پھرتا معجزہ ہی ہے نا ملک کے، یہ چلتا رہا اس سارے کے باوجود بھی۔ تو یہ 10 لاکھ ایک آرڈر آیا ہے، اور کافی سارے اور آرڈرز پائپ لائن کے اندر ہیں۔ بہت بڑے پیمانے پہ پاکستان کا منظر نامہ انشاءاللہ بدلنے والا ہے، بہت بڑے پیمانے پہ۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پرائم منسٹر خود بتائیں گے اور حالات ان کو سامنے لے کے آئیں گے، لیکن ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فیک نیوز انڈسٹری کے ایک ماسٹر صاحب، انہوں نے گزشتہ روز ایک پیس لکھا۔ یہ وہی ماسٹر صاحب ہیں جنہوں نے اس سے پہلے فیک نیوز چلائی تھی کہ شہباز، اس کی تو کابینہ بھی بن گئی تھی اور وہ کابینہ کے نام بھی ڈیسائیڈ ہو گئے تھے اور وہ وزیر اعظم تھا اور وہ فلاں تھا۔ شاہین صاحبائی صاحب نے اس کے اوپر جواب لکھا۔ ایک اور انہوں نے یہ جو ایک دن پہلے لکھا، اس میں لکھا
ایک ہمارا مقدس انصاف کرنے والا جو ادارہ ہے اس کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے انسونیویشن اس کی ایک الزام لگا دیا کہ فلاں شخص جو ہے وہ عدلیہ کے ذریعے سے فلاں کام کرے گا. اب یہ کہیں رکنے والے نہیں ہیں اور کوئی خبر نہیں ہوتی, یہ ساری خواہشیں ہوتی ہیں. میں اس میں سے ایک حصے کے اوپر آپ کے سامنے کامنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بات تھی کہ شہباز شریف اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ یا ادارے تھے ان کے ساتھ بات کر رہے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاڈلا کون تھا. شہباز شریف اگر الیکشن میں ہارنے کے بعد سپورٹ مسٹر نہیں کر سکے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیکٹڈ کون تھا. سلیکٹڈ تو وہ تھا جو پہلے کابینہ بنا رہا تھا, وہ سلیکٹڈ ہو گیا نا. جس کو لوگوں نے الیکٹ کیا وہ تو سلیکٹڈ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک تیسری پہلو ہے جو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وہ پہلو یہ ہے کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ سارے اختیارات کوئی اور استعمال کر رہا ہے, which is factually totally incorrect, a white, fat, blatant, open lie. آخری جملہ یہی ہیں, کہتے ہیں کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. ان دونوں میں سے ایک بات سچی ہو سکتی ہے. پہلے سناریو میں بھی وہ ہے جس نے خود کہا کہ جناب وہ تو کابینہ بنا کے گیا تھا, اور اگر ایسا ہی تھا تو پھر کیا شہباز شریف کو اس کے بڑے بھائی نے نامینیٹ نہیں کیا تھا جب وہ ڈسکوالیفائی ہوا؟ اس نے چارلی چپلن والے انداز میں جھک کے بو ڈاؤن کر کے سب کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا؟ کیا ان کی مسلم لیگ نون کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس نے بیٹھ کے شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں کہا تھا؟ یہ اور بات ہے کہ اندر سے نکل آیا پھر قطری ڈیل اور LNG والا. خوش سے یہ اپنے گھر رہیے اور سیف رہیے. سیو دی سولز آف کشمیر. پاکستان پائندہ باد.